الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مکے کے باہر سے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ یمن کے اشخاص تھے جو ہم نے ایک کے بعد دیگرے 5 لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد تقریباً مدینے سے جو آئے تھے خزرج کا ایک گروہ جس میں 6 لوگ تھے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تمہاری دعوت، تمہاری محنت رائگاں نہیں گئی، بلکہ باہر سے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایسے محسوس ہوا کیونکہ یہاں پر مکے میں آپ کا کوئی حلیف نہیں تھا، آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں کہ جس کی جیسے ابو طالب، جیسے آپ کے ابو طالب آپ کو اپنی کفالت میں لیے تھے، اور جیسے ہم نے پچھلے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے تو اعلان کیے نا، مکے میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے کفالت میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفظ و امان میں آ کر داخل ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرانگلی کام کرنے کا موقع نہیں، کوشش تو بہت زیادہ کر رہے تھے آپ، لیکن جس طرح سے اگر کوئی ان کو ایسا سپورٹ ہوتا جیسے ابو طالب کا تھا، اور اس سے بھی زیادہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا سپورٹ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اسلام کا کام کر سکیں۔ تو الحمدللہ مکے میں صبر کیا آپ نے، اور صبر کے ساتھ برابر دعوت کو جاری رکھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند ہی سال میں مدینے میں اس چیز کا انتظام کیا۔ دیکھتے ہیں بہنوں کیسے انتظام ہوا۔ وہ مدینے میں آپ کی یعنی دعوت و تبلیغ کا عروج جو بہت بڑھ چڑھ کر آپ نے اور بہت زیادہ کی، جس کی آپ کو خواہش تھی، تو الحمدللہ وہ چیز کیسے مکمل ہوئی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے پچھلے دیکھا تھا کہ خزرج کا ایک گروہ آیا تھا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ لوگ کیا بولے تھے، آئندہ حج میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، یہ کہہ کر وہ گئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اگلے سال یعنی 12 نبوت کے موسم حج میں تشریف لائے۔ کتنے لوگ آئے؟ 12 آدمی آئے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ ایک خزرج اور اوس یہ دونوں کیا ہیں؟ قبیلے ہیں مدینے کے، بہت بڑے بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج۔ تو اس خزرج میں سے 10 آئے تھے اور اوس میں سے 2۔ پھر خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، اور نئے 5 کون کون تھے؟ معاذ بن حارث تھے، ذکوان بن عبد القیس تھے، عبادہ بن صامت اور یزید بن ثعلبہ۔ تو یہ اور 5 صحابی آئے تھے، اور پچھلے جو 6 آئے تھے نا ان کے ساتھ یہ 5۔ تو وہ یہ 10 خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ تو 2 اوس میں سے کون تھے؟ ایک تھے ابو الہیثم اور ایک تھے عویم بن ساعدہ۔ یہ 2 تھے۔ تو بہرحال اوس و خزرج کے یہ آدمی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کی گھاٹی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلام سکھایا، فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان میں سے گھڑ کر کوئی ایسا بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اس دنیا میں ہی اس کی سزا اسے دے دی گئی، تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، کوئی اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائیں۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد بہنوں جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ کیونکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ نے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ کس کے؟ ابو امامہ اسعد بن زرارہ۔
اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا تو مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ یہ دونوں مل کر بہت سرگرمی کے ساتھ مدینے میں تبلیغ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے، تو اوس کا سردار، کون تھے اوس کے سردار؟ سعد بن معاذ، جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر، ان کے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ یعنی یہ سرگرمی کے ساتھ تبلیغ کر رہے تھے اور تقریباً لوگوں کو اسلام قبول کروا رہے تھے نا۔ تو سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے، سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار تھے، تو وہ اپنے چچیرے بھائی سے بولے اسید بن حضیر سے کہ یہ باغ میں دونوں بیٹھے ہیں، جاؤ جا کر ان دونوں کو ذرا اچھی طرح سے ڈانٹ دینا اور ڈرا دینا تاکہ یہ اپنے کام سے باز آ جائیں۔ چنانچہ اسید نے ایسا ہی کیا، اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ تو انہیں جیسے ہی دیکھا اسید کو اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر دونوں تبلیغ کر رہے تھے نا۔ مصعب بن عمیر تو مکے سے آئے تھے اور اسعد بن زرارہ تو وہ تو مدینے میں ہی تھے۔ تو اسعد کو معلوم تھا کہ یہ کون ہے اسید، تو یہ بولے کہ یہ دیکھو یہ قوم کا سردار ہے، اے مصعب دیکھو یہ قوم کا سردار ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو، یعنی ڈرو نہیں، اس سے سچائی کے ساتھ ڈٹ کر بات کر لو۔ جیسے ہی حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ نے سن کر کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، اگر ہماری بات ناگوار گزرے آپ کو تو جو بھی یعنی جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تم نے تو انصاف کی بات کی۔ کس نے کہا؟ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے۔ وہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم تو انصاف کی بات کرتے ہو، ٹھیک ہے سن لیں گے تم کیا کہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اپنا جو نیزہ لائے تھے نا وہ زمین میں گاڑ دیے اور بیٹھ گئے۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ نے اسلام کی بات شروع کی، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو حضرت اسید رضی اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اسے قبول بھی کر لیا الحمدللہ، اور حق کی شہادت بھی دے دی۔ پھر چنانچہ کیا ہوا کہ جب وہ حضرت اسید واپس آئے حضرت سعد بن معاذ کے پاس، سعد بن معاذ تو ان کو ڈرانے کے لیے بھیجے تھے نا، مصعب بن عمیر کو اور مصعب رضی اللہ عنہ کو، اور کس کو؟ اسعد بن زرارہ کو، مصعب بن عمیر کو اور اسعد بن زرارہ کو ڈرانے کے لیے بھیجے تھے نا حضرت سعد۔ لیکن اسید ڈرانے کی بجائے پہلے تو ڈرائے، لیکن جیسے ہی مصعب رضی اللہ نے اطمینان سے بات چیت کی ان سے تو پھر وہ اسلام قبول کر لیے۔ لیکن جب وہ سعد بن معاذ کے پاس آئے تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کو کیا جواب دیں، یہ تو سعد بھی سردار ہیں، انہوں نے تو بھیجا مجھے کہ جاؤ جا کے ان لوگوں کی خبر لو، اب میں ان کو کیسے اسلام پہنچاؤں؟ ان کو یقین تھا کہ اگر یہ اسلام پہنچائیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، کنہوں نے؟ حضرت اسید نے۔ اور حضرت اسید کون ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کے چچیرے بھائی۔ تو یہ اسید رضی اللہ نے کیا کیا، حضرت سعد بن معاذ کو کہا، ایک ہیلا اختیار کیا، ایک بہانہ کیا، اور بہانہ کر کے کیا کرے، ان دونوں کے پاس لے آئے۔ کن دونوں کے پاس؟ مصعب بن عمیر کے پاس اور اسعد بن زرارہ کے پاس۔ اور پھر یہ دونوں جب یعنی حضرت اسید اور حضرت سعد بن معاذ جب پہنچے مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کے پاس، تو جیسے ہی وہ لوگ پہنچے ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ نے ٹھیک وہی اسی طرح کا یعنی بات چیت کی جیسے حضرت اسید کے ساتھ کی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی۔ کس کو؟ حضرت سعد بن معاذ کو۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی، سبحان اللہ، اور پھر اپنی قوم میں واپس آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے قوم میں واپس آئے اور کہا کہ اے بنو عبد الاشحل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی تمہاری کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟
تو ان کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا اچھا تو میں تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے بات چیت نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ یعنی میں نے ایمان لا لیا ایک اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تمہیں بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میں جو بھی مرد ہو یا عورت ہو اس بات پر ایمان نہیں لاتا تو میں بات نہیں کروں گا، اس سے بات چیت میری حرام۔ تو جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا، شام ہونے تک، یعنی جیسے صبح میں انہوں نے اعلان کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو شام ہونے تک ایک مرد اور عورت بھی ایسا نہیں بچے جو مسلمان نہ ہوئے ہوں، سوائے ایک آدمی کے۔ صرف ایک آدمی تھا اسیرم، جو جنگ احد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ تمام مرد اور تمام عورتیں سبحان اللہ اسلام لے آئے، سوائے اسیرم کے۔ اسیرم کا کیا معاملہ تھا؟ وہ احد کے دن اسلام لائے اور ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جیسے اسلام لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیے، تو یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، کس کا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا۔ اور کون سا قبیلہ تھا وہ؟ سعد رضی اللہ عنہ کا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا جس کے وہ سردار تھے، وہ قبیلہ کا نام اوس تھا۔ اوس، میں نے کہا نا اوس اور خزرج بڑے بڑے قبائل تھے، تو بہرحال ایک بڑا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، تو تقریباً مدینے میں اسلام پھیل گیا، الحمدللہ تقریباً لوگوں نے اسلام قبول کر لیا مدینے کے۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے ہی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے۔ حضرت مصعب جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مدینے کو تبلیغ کے لیے، آپ مکہ پہنچے اور کامیابی کی بشارتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی کوشش ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قائم کرنے کی تھی اور ان کو کامیابیاں ملی تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے اور ہم کو بھی کامیابی دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔